الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وأرسل إلينا محمد خير الأنام، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کی درمیان کی چیزوں کو کھیل اور تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے انہیں برحق اور بامقصد پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ صاد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور آیت میں بھی فرمایا ہے، فرمانے باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں بے مقصد نہیں پیدا کی، لیکن اہل کفر یہی خیال رکھتے ہیں۔ بلکہ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اور زمین مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے، اور تاکہ ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ چکایا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ امت اسلام، اے اہل حق و فرقان، اپنی غفلت کی چادر کو اتار دو اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، بیویوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا اپنی اس غفلت کو اپنے سے دور کر لو کہ ہم نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جانا، اور کثرت سے اعمال کرو، اور یہ یاد رکھو کہ اتباع اور اخلاص کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مشکل سے مشکل عمل کیوں نہ کر لو، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے بلکہ ریا ہے اور اتباع مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ پیر کا طریقہ ہے، تو رب محمد کی قسم یہ کام تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا العمل بلا اخلاص ولا اتباع كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه۔ اخلاص اور اتباع کے بغیر عمل تو بالکل ویسا ہے جیسے کہ مسافر اپنی تھیلی کے اندر ریت بھر لے، جو اس تھیلی کو بھاری بھی کر دے اور وہ اس سے فائدہ بھی نہ حاصل کر سکے۔ ہم اس دنیا میں ایک مسافر ہیں، اگر نیک اعمال کریں گے تو اس کا پھل ضرور ملے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ لہذا کثرت سے نیک اعمال کیا کرو اور اپنی آخرت کو ہر لمحے یاد رکھا کرو۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، حق پر دائم رکھے، حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید